بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ مسجدوں کا کردار صرف 5 وقتہ نمازیں نہیں ہیں، مسجدوں کا رول جو ہے وہ اسلامی سماج کے اندر ایک آئیڈیل رول ہے۔ وہاں سے ایمان، وہاں سے عمل، وہاں سے عبادات، وہاں سے اخلاق، وہاں سے کردار، وہاں سے تجارت کے احکام و مسائل، وہاں سے نکاح طلاق کے احکام و مسائل، وہاں سے دنیا میں زندگی گزارنے کا جو نظم و ضبط ہوتا ہے اس کے احکام و مسائل، الغرض اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، زندگی کے تمام مسائل کا یہاں سے تعلیم کا، تربیت کے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو مسجد جو ہے بہت عظیم کردار رکھتی ہے سماج کے اندر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھنے کا کام کیا۔ آپ کی شام کہاں ہوگی، آپ کی صبح کہاں ہوگی، آپ کو آرام کہاں کرنا ہے، آپ کو کھانا کہاں کھانا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ آپ داخل ہوئے تو آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی بنیاد رکھی، کیونکہ اسلامی سماج کی بنیاد اصل میں مسجد ہے، اور مسجد صرف 5 وقتہ نماز کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انما بنیت لاقامت الصلاۃ ولذکر اللہ ولتلاوت القرآن۔ جب اس دیہاتی نے مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام تو کچھ تنبیہ کرنے لگے، ڈانٹنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ مت ڈانٹو، اسے پیشاب کر لینے دو، تہذیب نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، علم سے آدمی کورا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہوا تو اس کو بلا کر کے آپ نے فرمایا، ان هذه المساجد لم تبن لهذا۔ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اس طرح کے کاموں کے لیے، گندگی کے لیے، قاذورات کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آئے کوئی آدمی یہاں پر یعنی استنجا کرے، پاخانہ کرے، پیشاب کرے، اس لیے نہیں بنائی گئی۔ وَإِنَّمَا بُنِيَتْ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَلِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ 3 الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا تھا۔ وہ 3 الفاظ مسجدوں کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تو مساجد کے قیام کی بنیادی مقصد ہو تو صلاۃ کا، 5 وقتہ صلوات اور جمعے کی نماز اور ایسے ہی ہے نا دیگر کا قیام کرنا، یہ پہلا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ولی اقامت ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ ذکر سے مراد صرف اور صرف تسبیحات کو گننا نہیں ہے، ذکر دعوت، تعلیم، تربیت، قرآن، حدیث، سلف، صحابہ، اس پورے کو ذکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر گفتگو کرنا سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کی شرک کی، اللہ کی ذات میں صفات میں توحید کے خلاف شرک کی مذمت کرنا سب سے بڑا ذکر ہے، سنتوں کو بیان کرنا سب سے بڑا ذکر ہے، بدعات کی تردید کرنا سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی دیگر چیزیں جو بھی کار خیر کی ہیں، تعلیم کی، تربیت کی، قرآن کی تربیت، سنت کی تربیت، جن کو علم نہیں ہے انہیں علم سکھانا، یہ مساجد کا عظیم الشان کردار ہے۔ اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، وہ تلاوت القرآن، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے۔ تو مساجد کا کردار بہت عظیم ہے۔ الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام ہے۔